حسد، نفرت، بغض، کینہ یہ دل کی بیماری ہے، اور دماغ کی بیماری، غرور، تکبر، ریاکاری یہ دماغ کی بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن خود کا آرام جو ہے وہ چلا جاتا ہے، زندگی کے تمام سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور حسد جیسی بیماری یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے تمام نیک اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکم الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ کہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ حسد، اسی حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے، اور اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اسی حسد کی وجہ سے شیطان مالعون لعین بن گیا، اور اسی حسد کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لا سکے اور ایمان جیسی دولت سے محروم رہے۔ تو یہ حسد یہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور انسان جب کسی کے اوپر حسد کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش اعظم کے سائے کے نیچے دیکھا تو بڑے پریشان و حیران ہوئے کہ اس شخص کو یہ مرتبہ مقام کیسے مل گیا، یہ کون شخص ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کون شخص ہے جس کو اتنا مرتبہ مقام مل گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تمہیں اس کے 3 نیک اعمال بتاتا ہوں جس کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ مقام ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سب سے پہلے یہ کبھی کسی کے اوپر حسد نہیں کرتا تھا، اور دوسرا کہ اس نے کبھی کسی اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اور تیسرا اس نے کبھی جو ہے وہ کسی کی چغلخوری نہیں کی۔ اے موسیٰ اسی کی وجہ سے ان 3 نیک اعمال کی وجہ اس کو یہ مرتبہ مقام ملا ہے۔ تو جو مسلمان حسد نہیں کرتا، حسد سے بچتا ہے، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ ابھی ایک شخص جو ہے وہ جنتی آنے والا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری شخص آیا، اس حالت میں آیا کہ اس کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور وضو کا پانی اس کی داڑھی سے جو ہے وہ ٹپک رہا ہے۔ پھر دوسرے دن میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص جنتی آنے والا ہے۔ پھر وہی انصاری شخص آیا اسی حالت میں۔ تیسرے دن پھر حضور نے ارشاد فرمایا۔ جب 3 دن یہ کام چلتا رہا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ تعجب ہوا کہ یہ شخص ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جنتی شخص ہے۔ تو آپ اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ میں اپنے والد سے ناراض ہوں، میں 3 راتیں جو ہے وہ تمہارے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ اس انصاری شخص نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو جب آپ پہلی رات اس انصاری شخص کے پاس گئے تو پوری رات دیکھتے رہے کہ یہ کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے، تو دیکھتے رہے ایسا اس نے کوئی عمل نہ کیا، یہاں تک کہ جب بیدار ہوتا رات کو تو اللہ کو یاد کرتا۔ جب اسی طرح 3 راتیں گزر گئیں، 3 راتوں کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے والد سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تو میرے دل میں ایک تعجب ہوا کہ یہ شخص کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ تو میں تمہارے یہ نیک عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں نے وہ نیک عمل نہیں کچھ بھی 3 راتوں میں دیکھا، تو اب میں جا رہا ہوں۔ جب عبداللہ جو ہے وہ جانے لگے تو اس شخص نے آواز دی اور کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔
اس انصاری شخص نے کہا کہ میں آج تک میں نے کبھی کسی شخص پر حسد نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اسی وجہ سے تجھے یہ مرتبہ مقام ملا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی شخص ہے۔ تو یہ حسد جو ہے یہ انسان کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے، انسان کا سکون برباد کر دیتا ہے، اور انسان کے تمام نیک عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔